السلام علیکم دوستوں، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکوز آف ہسٹری۔ ہر صافحہ ایک راز رکھتا ہے اور آج ہم اس راز کا دروازہ کھولنے والے ہیں۔ یہاں اس تصویر کے ہر نقشے کے پیچھے ایک تہذیب کی کہانی چھپی ہے، اور میں آپ کو لے چلوں گا ان لمحوں تک جہاں تاریخ نے اپنا روح بہلا، کیونکہ یہاں ہم صرف تاریخ نہیں پڑھتے، ہم اسے محسوس کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ آپ صبح اٹھتے ہیں ایک ایسے شہر میں جو ہفتوں سے سیج میں ہے۔ آپ اونچی دیواروں سے باہر دیکھتے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے کہ دشمن زمین پر ہوگا، لیکن اس کے بجائے آپ اوپر پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں شپس جو گھاس پر سیل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک نیوی جو پہاڑ چڑھ رہی ہے۔ یہ کسی متھ کی طرح لگتا ہے، یہ کسی میجک کی طرح لگتا ہے، لیکن ہسٹری آف وارفیئر میں یہ وہ لمحہ تھا جس نے دنیا کا میپ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اینڈ انرجیٹک۔ السلام علیکم اور ویلکم بیک۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں سال 1445 میں، قسطنطنیہ کے شہر میں جسے آج استنبول کہا جاتا ہے۔ ہم آپ کو ایک 21 سالہ سلطان کی سچی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس نے نہ سننا نہیں سیکھا تھا۔ جب سمندر کا راستہ بند ہو گیا تو اس نے زمین کو ہی دریا بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کہانی ہے سلطان محمد فاتح کی اور اس رات کی جب انہوں نے اپنے شپس پہاڑوں کے اوپر سے گزار دیے۔ اس کریزی پلان کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو اس آدمی کو سمجھنا ہوگا، سلطان محمد دم۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں ہم انہیں سلطان محمد فاتح کہتے ہیں۔ جب وہ بچپن میں اپنے جھولے میں تھے تب سے ان کا صرف ایک ہی خواب تھا، فتح قسطنطنیہ۔ 800 سال سے زیادہ عرصے تک مسلم سپہ سالار حضرت ابو ایوب انصاری کے وقت سے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جنہوں نے فرمایا تھا تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے۔ کیا ہی شاندار امیر ہوگا اس کا امیر، اور کیا ہی شاندار لشکر ہوگا وہ لشکر۔ سلطان صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ ایک اسکالر، ایک انجینئر اور ایک اسٹریٹجسٹ تھے۔ لیکن اپریل 1453 تک ان کا یہ خواب ایک نائٹ میئر بنتا جا رہا تھا۔ یہ سیج 6 اپریل کو شروع ہوا تھا۔ عثمانیوں کے پاس بڑی اربن توپیں تھیں، اتنی بڑی گنز کہ انہیں کھینچنے کے لیے 60 بیلوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہ دیواروں 6 اپریل کو شعلہ باری کر رہے تھے، لیکن بزنطنی ہر رات دیواریں ریپیئر کر لیتے تھے۔ سلطان کو ریئلائز ہو گیا کہ جب تک شہر کو سمندر سے سپلائیز ملتی رہیں گی یہ کبھی فتح نہیں ہوگا۔ انہیں پانی پر کنٹرول چاہیے تھا، انہیں گولڈن ہارن میں داخل ہونا تھا۔ استنبول کی شکل ایک ٹرائنگل جیسی ہے، 2 طرف سمندر ہے، ایک طرف زمینی دیواریں ہیں۔ شہر کا سب سے کمزور پوائنٹ سمندری دیوار تھی جو گولڈن ہارن کے ساتھ تھی، لیکن بزنطنی بے وقوف نہیں تھے۔ انہوں نے گولڈن ہارن کے داخلے کو ایک بہت بھی چین سے بلاک کر رکھا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی رسی نہیں تھی، یہ لوہے کی بڑی بڑی کڑیاں تھیں جو لکڑی کے لاگز پر تیر رہی تھیں اور قسطنطنیہ سے لے کر دوسری طرف گلاتا کے ٹاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان کی نیوی نے اسے توڑنے کی کوشش کی، انہوں نے اسے ٹکرے مارے، کاٹنے کی کوشش کی، لیکن کچھ کام نہیں آیا۔ دراصل 20 اپریل کو ایک ڈیزاسٹر ہو گیا۔ 4 عیسائی جہاز سپلائیز لے کر آ گئے، پوری عثمانی نیوی انہیں نہیں روک سکی۔ سلطان اتنے غصے میں تھے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اپنے گھوڑے سمیت سمندر میں اتر گئے اور لہروں عثمانی فوج کا مورال پوری طرح شیٹر ہو چکا تھا۔ سپاہی خیموں میں سرگوشیاں کر رہے تھے، ہم یہ شہر نہیں لے سکتے، دیواریں بہت اونچی ہیں، یہ زنجیر نہیں ٹوٹے گی۔ سلطان محمد کو ایک معجزے کی ضرورت تھی، یا پھر انہیں تھوڑی سی میڈنس چاہیے تھی۔ یہ 21 اپریل کی رات تھی۔ سلطان نے ایک خفیہ کونسل بلائی۔ انہوں نے اپنے پاشاؤں اور جنرلز کی طرف دیکھا، انہوں نے گلاتا کی پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔
یہ ایک بہت اونچی اور کچی پہاڑی تھی جو جھاڑیوں ان کے جنرلز کنفیوز ہو گئے، گرد چکر لگا کر، لیکن سلطان وہ تو زمین ہے، وہ پہاڑ ہے، جہاز مٹی پر سیل نہیں کر سکتے۔ سلطان محمد نے ایسے الفاظ میں جواب دیا جو ان کی ول پاور کو ظاہر کرتے ہیں، مجھے بہانے نہیں چاہیے، مجھے یہ جہاز صبح تک گولڈن ہارن میں چاہیے۔ پلان انجینئرنگ کے لحاظ سے سمپل تھا لیکن ایک لاجسٹک نائٹ میئر تھا۔ وہ لکڑی کے لاگ سے ایک سڑک بنائیں گے، وہ ان لاگز کو جانوروں کی چربی اور زیتون کے تیل سے گریز کریں گے اور وہ فزیکلی ان بھاری جنگی جہازوں کو پہاڑی کے اوپر کھینچیں گے۔ لیکن اس میں ایک کیچ تھا، غلطہ میں جینویز رہتے تھے، وہ جاسوس تھے۔ اگر بازنطینیوں کو پتہ چل جاتا تو وہ جہازوں کو پہاڑی پر ہی تباہ کر دیتے۔ یہ کام صرف ایک رات میں کرنا تھا، مکمل خاموشی میں۔ یہ آپریشن فوراً شروع ہوا۔ یہ سورج نکلنے سے پہلے کی ریس تھی۔ ہزاروں مزدوروں کو کام پر لگا دیا گیا۔ میلوں لمبی سڑک کو گریز کرنے کے لیے انہوں نے پیرا کی مارکیٹوں سے 100 ملیوں سارا تیل، چربی، ہر وہ چیز جو پھسلن پیدا کرے استعمال کر ڈالی۔ اس سین کو امیجن کریں، گپ اندھیرا ہے، 67 سے 62 جہاز انتظار کر رہے ہیں۔ لکڑی کے چرچرانے اور آدمیوں کے شور کو دبانے کے لیے سلطان نے حکم دیا کہ دوسری طرف دیواروں پر لگاتار توپوں سے فائرنگ کی جائے، بوم بوم بوم۔ اسی دوران پہاڑی پر بیلوں کی ٹیمیں اور سینکڑوں طاقتور جینیسریز کھینچ رہے تھے۔ یا اللہ یا اللہ، ہر قدم کے ساتھ وہ قدرت کے قانون کو چیلنج کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ جہازوں کے بادبان کھلے رکھے تاکہ رات کی ہوا سے بھی کچھ مدد ملے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا، جہازوں کا ایک بیڑا کھلے بادبانوں کے ساتھ آدھی رات کو جنگل کے بیچ میں تیر رہا تھا۔ 22 اپریل اتوار کی صبح گولڈن ہارن کی دیواروں پر کھڑے بازنطینی پہریداروں نے پانی کی طرف دیکھا۔ عام طور پر یہ پانی خالی اور سیف ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی دھند چھٹی ان کا خون جم گیا۔ وہاں زنجیر کے پیچھے پانی میں بہتر 2 عثمانی جہاز کھڑے تھے۔ ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور ان کی توپیں سیدھی کمزور دیواروں کی طرف تنی ہوئی تھی۔ ایک بازنطینی تاریخ دان نے لکھا، ہم نے ایک ایسا عجوبہ دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ جہاز پہاڑوں سے بارش کی طرح اتر رہے تھے۔ یہ ایک تباہ کن سائیکولوجیکل بلو تھا۔ بازنطینیوں نے سمجھا کہ عثمانیوں نے کوئی کالا جادو کیا ہے، دشمن گھر کے اندر آ چکا تھا۔ سلطان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ یہ واقعہ میلیوں ثابت کرتا ہے کہ جنگیں صرف تلواروں یا بارود سے نہیں جیتی جاتی، یہ دماغ سے جیتی جاتی ہیں۔ سلطان محمد نے دنیا کو سکھایا کہ جب کوئی دروازہ بند ہو تو آپ صرف دستک نہیں دیتے، آپ ایک نیا دروازہ بنا لیتے ہیں۔ 29 مئی 1453 کو سورج ایک مسلمان قسطنطنیہ پر طلوع ہوا۔ صدیوں کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ آج جب آپ استنبول وزٹ کریں تو بیولو کے علاقے میں ان پہاڑیوں کو دیکھیں اور اس رات کو یاد کریں، ان آدمیوں کے پسینے، اس گریس اور ان کے اٹوٹ ایمان کو یاد کریں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ امپاسبل صرف ایک لفظ ہے جو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن کے پاس ویژن 100 نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے تاریخ کے اس سفر کو انجوائے کیا اور آپ اسلامی تاریخ اور اسٹریٹجی کی مزید کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہمارے ماضی کا کوئی چیپٹر مس نہ کریں۔ ہمیں کامنٹس میں بتائیں کس جنگی حکمت عملی نے آپ کو سب سے زیادہ شوق کیا۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔